دو حوالوں سے بس کوئکلی آپ سے بات کرنی تھی. ایک تو یہی جو آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، خود رانا ثناء اللہ صاحب نے گورنمنٹ نے پریس کانفرنس بھی کی بعد میں، تو آپ اس پہ کیا سمجھتے ہیں کہ لیگلی اسپیکنگ، بالکل لیگل ٹرمز میں، پولیٹیکل تو ہم نے ساری بات کر لی، یہ کس طرح ایک پرابلمٹک ہو سکتا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے؟ ہاؤ ایگزیکٹلی؟ دیکھیں، جو وعدہ معاف گواہ ہوتا ہے نا، وہ بھی شریک جرم ہوتا ہے. ہاں. اور جب وہ شریک جرم ہوتا ہے تو اس کی دو کیپیسٹیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہوتی ہے کہ وہ برابر کا شریک ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ وہ چونکہ سبارڈینیٹ ہوتا ہے اس لیے وہ انفلوئنس کے نیچے ہوتا ہے اپنے سپیریئر کے. ٹھیک ہے. اور وہی کر رہا ہوتا ہے جو سپیریئر چاہتا ہے. تو دونوں میں وعدہ معاف گواہ کی جو کوشش ہوتی ہے دونوں صورتوں میں وہ یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے میں بری الذمہ ہو جاؤں اور جو بھی دوسرا کوئی شخص ہے وہ اس کے اندر آ جائے. لیکن اس کے لیے پھر اس کو صرف بیان کافی نہیں ہے، اس کو بہت ساری شہادت بھی لانی پڑتی ہے، کیونکہ وہ شریک جرم ہوتا ہے تو اس کو قانون اتنی آسانی سے اپنے جرم سے یعنی بری الذمہ قرار نہیں دیتا جب تک کہ وہ جس شخص کا نام لے رہا ہے اس شخص کے بارے میں اس کی جو گواہی ہے اس کو کافی سپورٹ ملے ایویڈنس سے، اور وہ ایویڈنس انرتھ کرے اور وہ اس طرح کا ان امپیچبل سرکمسٹانشل ایویڈنس کے ساتھ اس کی کرابوریشن ہو، تو پھر اس کی جو گواہی ہے وہ ایک کلو بھی دیتی ہے اور بہت اہم بھی ہوتی ہے. لیکن اگر وہ گواہی صرف گواہی ہو اور اس کے ساتھ کرابوریٹو ایویڈنس یعنی سپورٹو ایویڈنس یا اس کے ساتھ جو ہم آہنگ ایویڈنس ہے وہ اگر نہ ملے، وہ اس طرح کی شہادت نہ ہو، تو پھر اس کو ایک شک سے دیکھا جاتا ہے اس بیان کو. اچھا، اور یہ تو سمجھ میں آگے بات آپ نے وعدہ معاف گواہ کے بارے سے بتا دی. اور چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف اگر لیگلی مقدمہ ہوگا تو کسی آئین کے کسی آرٹیکل فلاں یعنی میں وہ ادھر ہی آ رہا ہوں یہاں پہ نا انہوں نے جو بات کی ہے سائفر کی، وہ تو چیئرمین پی ٹی آئی نے خود ہی اس سے یو ٹرن لے لیا ہوا. تو لہذا اس کا مطلب ہے کہ اس وقت جو انہوں نے کہانی بنائی تھی وہ من گھڑت تھی، اور اس کا مقصد اس وقت کی حکومت جو ہے اپنی حکومت بچانا ہے، اور اسمبلی میں جن لوگوں کی میجورٹی تھی ان کو روکنا تھا کہ وہ میجورٹی بھی ثابت نہ کر سکیں اور ووٹنگ بھی رک جائے، اور یہ اپنی حکومت جو ہے زبردستی مسلط کریں اور اس کے بعد یہ اسمبلیاں گرا دیں. اور یہ سارا کچھ جو تھا یہ مترادف تھا آئین کو گرانے کے. تو یہ ساری چیزوں کو اگر آپ کیومولیٹولی اکٹھا کر کے دیکھیں تو ان کا جو انٹینشن ہے وہ صاف ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ اپنا پرپیچویٹ کرنا چاہتے تھے حکومت کو ایک غیر آئینی طریقے سے، اور ایک آئینی پروسیس جو ہے اسمبلی میں نو کانفیڈنس کا اس کو روکنے کی کوشش انہوں نے کی، اور قومی اسمبلی ڈیزالو کر دی، جس کو کہ سپریم کورٹ نے بھی غیر قانونی کہا. ٹھیک ہے. اور اس پہ سے ایک جج صاحب نے کہا کہ یہ فراڈ ہے کانسٹیٹیوشن پہ. اور آئین پہ جب فراڈ ہوتا ہے تو وہ مترادف ہوتا ہے آئین کو اٹھا کے پھینک دینے کے، جہاں پہ کہ پھر ہائی ٹریزن بھی اس ساری چیز میں ان کے اوپر لگ سکتا ہے. اوکے، تھینک یو ویری مچ عرفان صاحب، بہت شکریہ. تھینک یو سر. محمد مالک صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سینئر صحافی تجزیہ کار. مالک صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. مالک صاحب، یہ لیگلی اسپیکنگ، اب آپ اگین آپ آج کل کے حالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ بتائیے یہ لیگلی گورنمنٹ کیا ارادہ رکھتی ہے خان صاحب کے خلاف کرنے کا، اس بک کو بنیاد بنا کے اس کا ایک اندیا شاید ہمیں مل رہا ہو عرفان صاحب کی گفتگو سے. آخر لیگلی اسپیکنگ یہ کیس ان کو واقعی ٹربل میں ڈال سکتا ہے، یا بس ٹھیک ہے پولیٹیکلی ان کو ایک ڈینٹ پہنچانے کے لیے آپٹکس کی حد تک یہ ٹی وی پہ چلے گا معاملہ، لیکن لیگلی کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے بڑے وہ پرابلم میں آ جائیں گے؟ I don't think کہ پولیٹیکلی کیا ڈیمیج ہوگا، لیگل ہی ایشوز کا ووٹ بینک ہے وہ تو نہیں مانے. ایگزیکٹلی، وہ جو ووٹ بینک ہے وہ مینٹلی تیار ہے کہ جی دیکھیں انہوں نے ڈسپینسر کرنا ہے عمران کو، پارٹی توڑ دی ہے، لوگ بھگا دیے ہیں، یہ بھی 20 دن سے غائب تھے تو یہ بھی آئیں گے تو کوئی نہ کوئی بیان دیں گے. اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کوئی سرپرائزز نہیں تھے. صحیح ہے. لیکن ابھی میں عرفان صاحب کی بات سن رہا تھا، ایک بات بڑی انٹرسٹنگ ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا جب وہ آڈیو لیک ہوئی تھی چیئرمین پی ٹی آئی کی اور اعظم خان کی، جی جی، اس میں جب آپ سنیں تو اس میں اعظم خان صاحب بڑے پرو ایکٹیولی طریقے تو بلکہ یہ بتا رہے تھے کہ آپ ایسے کر لیں، میں یہ کر لوں گا، میں منٹس بنا لوں گا، پھر میں نے ہی ریکارڈز لانے ہیں، پھر منٹس تو میرے ہاتھ میں ہے، میں سنبھال لوں گا. ہی واز ایکچولی پرو ایکٹیولی گائیڈنگ دا پرائم منسٹر کہ یہ 2 نمبر کام کرنا کیسے ہے، اور وہ اپنی جان بچا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا سیریس کیس بنے گا. اگر آپ پرائم منسٹر کا اوتھ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ میں کوئی بھی چیز اپنی پرسنل
میرا جو انٹرسٹ ہے اس کو میں پولیٹیکل رسپانسبلٹیز پہ، اپنی پرائم منسٹر آبلیگیشنز پہ حاوی نہیں ہونے دوں گا. اور انفارمیشن شیئر کرنے کا، چلے انفارمیشن ریویل کرنے کا تو ان کے پاس ہے کہ کیبنٹ نے ڈی کلاسیفائی کر دیا تو اس لیے وہ کیبنٹ کا وہ چلی جائے گی، لیکن یہ اتنا معمولی کیس نہیں ہے. اور آپ ایک چیز دیکھیے، اب کیسز بننے کی اور کیسز اکٹھے ہونے کی رفتار تیز ہو رہی ہے، لیکن ابھی ایک ڈیلیبریٹ گو سلو ہے. آپ دیکھیں گے 16 ستمبر کے بعد آپ کو تیزی آئے گی. ابھی لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ 9th پہ کتنے کیسز ہو گئے ہیں، اس میں کیا ہوا، کچھ نہیں چل رہا. آئی تھنک 16 سپٹمبر از امپورٹنٹ. اور دوسری وسیع میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، کل آپ دیکھیے، کل اسٹے ویکیٹ ہوتا ہے لاہور ہائی کورٹ میں FIA کے خلاف، کہ جس طرح تھا کہ آپ اس کی انکوائری نہیں کر سکتے لیکس کی. کل وہ ویکیٹ ہوتا ہے. آج سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے ملٹری کورٹس کا، اور اس میں اٹارنی جنرل کا سانس یہی ہے کہ جی یہ بڑے عرصے سے ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے، اس میں جھوٹ بولا گیا، یہ کیا گیا، ملک کے خلاف، فوج کے خلاف سارا. اور اسی دن آج یہ چیز نکل آتی ہے. یہ اتنی ڈسکنیکٹڈ نہیں ہے، یہ انٹرسٹنگ کو. اب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں تو ہم ایک چیز ریئلائز کیا، جو ہم جوان تھے آپ کی طرح تو ہمیں ہر چیز بڑا انٹرسٹنگ کو انسیڈنس لگتا تھا. اب ہم نے دیکھی ہے کہ انٹرسٹنگ کو انسیڈنس کچھ نہیں ہوتا، دیر از آلویز اے میتھڈ. اور 4 میں سے ایک چیز تو ایکسٹرا ہو سکتی ہے، لیکن 3 چیزیں اگر لائن میں آئے نا، جس کو کہتے ہیں نا لائننگ آف ڈکس، مجھے جیسا انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ ڈکس آر بینگ الائنڈ. اب مجھے لگ رہا ہے کہ لیگل ڈکس آر بینگ الائنڈ فار عمران خان. صحیح ہے. اور اب چیزیں اینڈ سر، ہم نے جتنے بھی کیسز کی بات کی، اس میں اگلا سوال آپ سے ہم یہی کرتے ہیں نا کہ بھائی پھر آپ کی اپنی رائے کیا ہے کہ یہ کیس ہے کتنا تگڑا. تو اس میں میرا آپ سے آخری سوال یہی، اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ آئی تھنک، کہ آپ کی اپنی اوپینین کیا ہے، یہ واقعی چیئرمین پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ایک امریکی سازش، امریکہ نے گرائی، امریکی سازش کے نتیجے میں گری، یا ایک امریکہ کی ناراضگی تھی، خان صاحب نے اس کو نیریٹو ایک اچھا بنا لیا اور اوور سمپلیفائی کر کے سیل کر دیا پولیٹیکلی اس کو؟ دیکھیں، اینٹی امریکہ سینٹیمنٹ، وہ کہتے ہیں نا فوج پاکستان میں 3 نیریٹوز ہمیشہ بکتے ہیں، AAA، اللہ، امریکہ اور آرمی. آپ تینوں میں سے کسی چیز میں بولیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو بڑی ریسیپٹیو آڈینس ملتی ہے. اور جو آپ نے بات کی کیس کتنا مضبوط ہے، پاکستان میں وسیم کیس اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے کہ جتنی جوڈیشری کمزور ہوتی ہے. تو آپ سمجھ جائیں. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ.